نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے، یا جنت میں کون شخص جائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جہنم میں کون سا شخص جائے گا۔ ناظرین، حدیث مبارکہ بیان کرنے سے پہلے ایک بنیادی نقطہ صحابہ کرام کے عقیدے کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے ایک نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی وہ ہستی ہیں جن کو یہ علم ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس کے عمل مقبول ہے کس کے نہیں ہے۔ جنت اور جہنم کا بظاہر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام یہ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جنتی شخص کون ہے اور جہنمی شخص کون ہے۔ تو گویا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو جنتی کا بھی پتہ ہے اور جہنمی کا بھی پتہ ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کا اس سوال کا جواب دینا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ ناظرین، سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ جنتی شخص کون ہے اور جہنمی شخص کون ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو کمزور ہو، ناتواں ہو، بے حال ہو، اور اس کی کمزوری اور ناتواں پر لوگوں کو بھی ترس آتا ہو، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا شخص جہنم میں کون جائے گا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جائیں وہ جہنمی ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ وہ بد مزاج ہو، دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ تکبر اور غرور کرتا ہو، اور تیسری خصلت یہ ہے کہ وہ مال و متاع جمع کر کے کثرت کے ساتھ مال کو جوڑ کر جمع کرنے والا ہو، اور اللہ کے احکام کے مطابق مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، تو یہ وہ شخص ہے فرمایا کہ جو جہنمی ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ہمیں جو اللہ پاک مال عطا فرماتا ہے اس کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے ہم پر احکام ہیں، ان کو لاگو کرنا، ان کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر ہم صاحب نصاب ہو چکے ہیں تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر ہم اجناس کے کام کر رہے ہیں، کوئی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، تو پھر ہم پر عشر لازم ہے، اور اسی طرح ہم کاروبار کر رہے ہیں تو سامان تجارت پر ہمارے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔